نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حمد و ثنا کے بعد قرآن کریم فرقان حمید سورہ بقرہ شریف کی آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب کائنات فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، اور تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اس کے روزے رکھے۔ قرآن کریم فرقان حمید کی یہ آیت مبارکہ رمضان المبارک کی فضیلت اور برکتیں یاد رکھ رہے ہیں کہ رمضان المبارک کی جو فضیلتیں ہیں، جو برکتیں ہیں اور جو سعادتیں ہیں، اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک کے ساتھ خاص فرمائی۔ رمضان المبارک کی خصوصیت صیام رمضان اور قیام رمضان، رمضان کی راتوں کا قیام اور رمضان المبارک کا روزہ۔ رمضان المبارک کی راتوں کے قیام کو، رمضان المبارک کے صیام کو اللہ نے بڑی فضیلت اور برکت بخشی۔ قیام رمضان المبارک کے علاوہ دوسری راتوں میں بھی کیا جا سکتا ہے، اور روزہ رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے، لیکن جو برکت، جو فضیلت رمضان المبارک کے روزے میں ہے، اور جو خاص اجر و ثواب رمضان المبارک کی راتوں کے قیام میں ہے، وہ کسی اور مہینے میں یہ اجر و ثواب اور یہ برکتیں اور رحمتیں نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ اگر کوئی شخص روزہ قضا کرتا ہے اور پھر وہ پورا ساری زندگی روزے رکھتا ہے، ساری زندگی، تو وہ اس ایک روزے کی فضیلت کو نہیں پہنچ سکتا، وہ اس رمضان المبارک کے قضا کیے ہوئے روزے کی ایک برکت کو نہیں پہنچ سکتا۔ وہ جو خاص اس میں اللہ نے مٹھاس رکھی ہے، جو برکتیں رکھی ہیں رمضان المبارک کے روزے میں، وہ کسی اور مہینے میں انسان کو نصیب نہیں۔ اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اس ماہ مبارک کو اللہ نے فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے، رمضان میرا مہینہ ہے۔ یاد رکھ لیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت جنت میں جانے کے لیے ایک دروازہ ہے، ایک باب ہے جس کو باب الریحان کہا جاتا ہے۔ جنت میں جانے کے لیے باب بنائے اور ہر عمل کے نام پر دروازہ بنا۔ جیسے فرمایا نمازیوں کے لیے باب الصلاۃ کو آواز ہوئے گی کہ نمازی جو ہے باب الصلاۃ سے گزار دی جائے۔ صدقہ زکوٰۃ
کرنے والوں کے لیے باب الصدقہ ہے، ان کو باب الصدقہ سے گزارا جائے گا۔ ہر عمل کے نام پر دروازہ ہے، باب ہے جنت میں جانے کے لیے۔ روزے داروں کے لیے بھی ایک دروازہ ہے جس سے وہ جنت میں جائیں گے، لیکن وہ عمل کے نام پہ نہیں، ہر دروازہ عمل کے نام پہ ہے، لیکن روزے داروں کے لیے فرمایا روزے داروں کو باب الریحان سے گزار دو، عمل کے اجر کے نام پہ ہے۔ ریحان کہتے ہیں ٹھنڈے ماحول کو، خوشگوار ماحول کو، اور سیراب کرنے والے کو۔ روزہ رکھ کر بندہ جون اور جولائی کے روزے رکھ کر بھوک اور پیاس سے فرمایا عطش اور عطشان بن کر آئے گا، پیاسا ہو کر آئے گا، اس کو باب الریحان سے گزار دو تاکہ جنت میں پہنچنے سے پہلے اس کو سیراب کر دیا جائے۔ جنت میں جانے سے پہلے ہی روزے دار کو سیراب کر دیا جائے گا۔ روزے میں کا جو خاص دوسرے عمل سے منفرد جو اس کی خصوصیت ہے، اس کی وجہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ روزے کا ظاہر نہیں ہے، ہر عمل کا ظاہر ہے اور ظاہر سے دکھاوا ممکن ہو سکتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ نماز پڑھتا ہے، نماز کا ایک ظاہر ہے، دور 1000 فٹ کے فاصلے پر ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کے قیام سے، اس کے رکوع سے، اس کے سجود سے، اس کے انداز سے، اس کی ادا سے پتہ چل جائے گا دور دیکھ کر کے یہ نماز پڑھ رہا ہے۔ حاجی کے لباس سے، حاجی کے احرام سے، اس کے ارکان سے دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ حج کر رہا ہے۔ صدقہ دینے والے کے پیسے دیکھ کر پتہ چلے گا کہ یہ کسی غریب یتیم مسکین کی مدد کر رہا ہے۔ ہر عمل کا ظاہر ہے، لیکن روزے دار روزے کا ظاہر نہیں ہے۔ آپ کے بالکل قریب بیٹھا ہوا شخص ایک روزے دار ہے، لیکن وہ روزے دار جانتا ہے یا اس کا خدا جانتا ہے؟ روزے دار کا روزے کا پتہ خدا کو ہے یا اس روزے دار کو ہے؟ کسی دوسرے کو اس کا علم نہیں ہے۔ وہ اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھے ہوئے ہے، اس کا کوئی دکھاوا نہیں ہے۔ روزہ جب ہی ممکن ہے کہ جب خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہوگا تو ہی روزہ ہوگا، ورنہ اگر وہ چھپ کر کوئی نہیں دیکھ رہا تو بند کمرے میں اگر کھا پی لیتا ہے تو روزہ نہیں ہے۔ روزہ تو اس چیز کا نام ہے کہ وہ ہر جگہ میں، ہر حال میں، وہ دیوار کے پیچھے، وہ گھر کے اندر، وہ بند کمرے میں، وہ ہر چیز میں اس کا یقین کامل ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو وہ جو جس قدر اس کو اللہ پر یقین کامل ہے، توکل ہے، وہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کیے ہوئے ہے، اللہ نے اسی کی طرح اس کو اجر عطا فرمایا۔ تو فرمایا اس کو باب الریحان سے گزار دیا جائے گا تاکہ وہ جنت میں پہنچنے سے پہلے ہی اللہ اسے سیراب کر دے۔ تو بات عرض کر رہا تھا، اسی طرح ہر عمل نیکیوں کی صورت میں، ہر عمل کا اجر جو ہے نیکیوں کی صورت میں ہے۔ آپ نے نماز پڑھی، رمضان المبارک کی نمازوں کا، فرضوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، اور نفل کا ثواب فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے، 10 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، 25 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، 70 گنا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے جو نیکیوں کی صورت میں ملتا ہے۔ اسی طرح مسجد نبوی میں کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے، اور حرم کعبہ میں نماز پڑھنے والے کو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اجر ہے، ثواب ہے نیکیوں کی صورت میں۔ روزے دار کے لیے کیا ہے، اس کی نیکیاں کیا ہیں، اس کا اجر کتنا ہے، اس کا ثواب کتنا ہے؟ تو فرمایا روزے دار روزہ رکھ کر نیکیاں کرنے والا نیکیاں کر کے اب نیکیاں پاتا ہے، عمل کر کے نیکیاں پاتا ہے، لیکن روزہ دار روزے رکھ کر اپنے رب کو پا لیتا ہے، اس کا رب اسے مل جاتا ہے، اس کا خدا اسے مل جاتا ہے۔ روزے دار کا کے لیے جو اجر ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کو پا لیتا ہے۔ رب کائنات نے روزے کی
بڑی برکات اور بڑی فضیلتیں رکھی ہیں۔ رمضان المبارک کے روزے کا جو روزہ ہے اس کی بڑی برکات ہیں، اس لیے تو فرمایا کہ کوئی شخص ساری زندگی روزے رکھتا رہے، اگر رمضان کا روزہ قضا کر لیا تو اس کی قضا میں ساری زندگی بھی روزہ رکھتا رہے تو اس کی برکت اور اس کی فضیلت کو نہیں پا سکتا۔ جو روزے کی مٹھاس ہے، جو برکت ہے، وہ اس کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہ روزے رمضان کے روزے کا ہی خاصہ ہے، اسی میں ہی اللہ رب العزت نے یہ اجر رکھا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ وما علیہ